بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ فیصل واؤڈا جو کہ بہت زیادہ وڈیوں کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں، وہ پائے بڑیاں مانی خیل جی گلا کر گیا ہے۔ جنرل فیض کے بارے میں جو باتیں وہ کر گئے ہیں، پورے کا پورا پھندا ہی فٹ کتنی کھلوتا ہو۔ یہ چکر کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے آج ایک بڑا پرواں قسم کا جواب دیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ جواب ہے، پاکستان کی اس عدلیہ کو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ہم خیال عدلیہ ہے، اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کی گئی ہے، اور میاں صاحب کا جو جواب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج نظر ثانی کی جو درخواست تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ جناب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جڑا پنجاب الیکشن کرانا اسی رفڑ پایا ہے، یعنی آرڈر کیا ہوا ہے، وہ بھائی مہربانی کرو، نہیں ہو سکتا، 4-3 کا فیصلہ ہے، اور ہم تو 3-2 کا فیصلہ مانتے نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اور نکات انہوں نے اٹھائے تھے، اس پر آج عمر عطا بندیال صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے بڑے جو ریمارکس ہیں نا وہ بڑے زبردست تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں تو آپ کو دیکھ کر کھلے دل سے گڈ ٹو سی یو کہا، اور کسی اور طریقے سے کئی باتیں رپورٹ ایسے ہوتی ہیں کہ ان سے تاثر غلط ہو گیا، ہماری ہر چیز درست رپورٹ نہیں ہوتی۔ کہا گیا عمران خان کو عدالت نے مرسیڈیز دی تھی، محترم میں تو مرسیڈیز استعمال ہی نہیں کرتا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ چیف صاحب کی استعمال پر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مرسیڈیز نہیں دی، اور وہ ظاہر ہے ایک پریس ریلیز بھی آئی اور تردید جاری کی گئی، یہ جو ہیں اپنا ترجمان کہہ لیں یا رجسٹرار کہہ لیں جو کہ سپریم کورٹ کے ہیں ان کی جانب سے، تو پہلے لوڈ کی پئی سی، جس وقت تسی یہ کام کیتے ہی نہیں سی، لوڈ کی پئی سی۔ ویسے بھی جو خبر دینے والے ہیں وہ تو انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ادھر باقاعدہ کیا گیا، انہوں نے تو کہا تھا کہ جناب رجسٹرار نے فون کر کے کیا۔ اب فون کا تو ثبوت کوئی نہیں گا، ہاں کسی نے کال ٹریس کیتی ہوئے، کسی نے کال کو ریکارڈ کیا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ویسے اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ سوال یہ ہے، آپ جس کیس کے لیے بیٹھے ہیں حضور، اس کیس پر اپنا فیصلہ دیں، لاگو کروائیں، اللہ خیر چل رہا۔ ایڈیاں مطلب وضاحتاں دین دی کی لوڑ پئی ہے؟ کیڑا ایسا کام ہے کہ آپ اگر صرف آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ایڈیاں وضاحتاں دین دی لوڑ کوئی نہیں۔ پالیٹکس ہے، پالیٹکس کو اپنی جگہ پہ ہونے دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اپنے وقار کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں میں گھسنے نہیں چاہیے۔ مطلب یہ کوئی باتیں ایسی ہیں ہی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ وضاحتیں، چیف جسٹس آف پاکستان کا مرتبہ نہیں ہے کہ عدالت لا کے انہوں نے وضاحت دینا پھرے۔ اچھا، پھر یہ ایک اور بات جو بینچ کی تشکیل کے حوالے سے تھی کہ جی ایک سائڈ کہتی ہے کہ جی 7 رکنی بینچ ہے، دوسری سائڈ کہتی ہے جی 5 رکنی بینچ ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی 9 رکنی بینچ تھا، وہاں سے 5 رکنی بینچ بنا، 7 رکنی تو کدی بنایا ہی نہیں سی گا، ایسی 7 رکنی کتوں لے آندا پھڑ کے بیچ، 4-3 کا فیصلہ کہاں سے آ گیا؟ 9 رکنی تھا، اس کو 5 رکنی کر دیا، 4 کٹ دے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ سر 4 نکال کیسے سکتے؟ کوئی مطلب میں نے جو باتیں کی ہیں کسی وکیل کے ساتھ، آگے سے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ 2 نے تو معذرت کر لی تھی بیٹھنے سے، وہ تو چلے بات سمجھ آتی ہے، باقی 2 نے تو معذرت نہیں کی تھی، ان کو کس طرح نکال دیا؟ یہ تو بڑی تصدیق والی بات ہوتی ہے، وہ کیسے نکال دیے گئے؟ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 بینچ بنایا ہی نہیں تھا، 7 رکنی، 5 رکنی بنایا تھا، 3-2 کا فیصلہ ہے، تو فیصلہ بالکل ٹھیک ہے ساڑا، لہٰذا اسی اتنے سٹینڈ کرنے، اگلی گل کرو۔ اچھا، اب اس کا جو جواب ہے، ظاہر ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے نا، اس کا ایک ماضی ہے، اور ماضی بڑا میں سیاہ قسم کا ماضی ہے یار، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ یعنی اسی عدلیہ نے جو ہے وہ پہلی اسمبلی صحیح توڑنے والا فیصلہ لیتا ہے کہ صحیح توڑی، کوئی گل نہیں، ٹھیک کیتا، صحیح ختم کی تھی اسمبلی، وہ جسٹس منیر والا فیصلہ۔ اس کے بعد جناب اسی عدلیہ کی طرف سے جو ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی کو ختم کیا، حکومت کو ختم کیا، نصرت بھٹو کیس سے کہا جاتا ہے، اس کو درست قرار دیا، بھٹو کو پھانسی دی اسی عدلیہ نے۔ پھر اسی عدلیہ نے جناب اور اس طرح کے بہت سارے کام کیتے جن کی مطلب دنیا کی جو ہسٹری ہے یا دنیا کے جو آج کے ممالک ہیں ان میں کہیں اور مثالیں نہیں ملتی۔ مطلب انہوں نے جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے انہوں نے سر فرشی سلام مارے، ٹھیک ہے، اس طرح ہاتھ بن کے، اور
حلف اٹھائے ہوئے ہیں ان کے بنائے ہوئے جو بھی انہوں نے پی سی او جن کو جج کہا جاتا ہے. تو یہ سارا ایک تاریخ رہی ہے. اسی وجہ سے جو معاملہ ہے وہ سر 140 جو 129 دے آیا ہے یہ 139 دے آیا ہے, لیکن بہرحال آج اس کا جواب جو ہے وہ دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جواب ایکچولی چیف جسٹس آف پاکستان کی آج کی وضاحت کے جواب میں آیا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے عدلیہ نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا, ڈکٹیٹرز کو خوش آمدید کہا, آمریت کو قانونی جواز فراہم کیا, لاڈلے کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا. لاڈلا کون؟ عمران خان. آج کل جڑا رولیا پیا میاں صاحب اج کل رول گیا ہو, آج کل لاڈلا نہیں جائے گا. ہاں ابھی تک عدلیہ کی جانب سے لاڈلا ہے جے, یہ اپنی تھان تے گل ہے گی, لیکن وہ جنہوں نے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لکھایا 3 دن ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی نا, انہوں نے رولتا پھڑ کے اور مزید رولن گے, اس لیے کہ وہ بھائی نا اوقاتوں باہر ہو گئے. ان کو یہ خیال ہے کہ ان کے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال اب ان کا جو دماغ ہے وہ ذرا درست کرنے کی طرف معاملہ جا رہے ہیں, چھتی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا پھر جناب کہتے ہیں کہ لاڈلے کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا جبکہ منتخب وزیر اعظموں کو پھانسی دی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کی بات کر رہے ہیں, جھوٹے مقدموں میں جیل میں ڈالا, بیٹے سے تنہا نہ لینے پر تا حیات نااہل کیا. یہ میاں صاحب نے اپنی بات کی ہے. اور اب بینچ فکسنگ کے کر کے آئین کو ری رائٹ کیا. اب یہ بینچ فکسنگ جو انہوں نے بات کیا یہ وہی 9 رکنی جڑا کہہ رہے تھے نا کہ 9 رکنی سی تے اسی تے مڑ کے 5 رکنی کر لیا تے 7 رکنی تے سی آرڈر ہی کدی نہیں کیتا. آج چیف صاحب نے فرمایا اس کا میاں صاحب پوچھ رہے ہیں, جو میں نے بھی یہ سوال کیا کہ سر 2 تو چھوڑ گئے خود ہی, انہوں نے کہا ہم نے نہیں بیٹھنا. اے باقی جڑے اپنا 2 سن وہ کس قانون کے تحت کٹتے, یہ گل کو سمجھ نہیں آئی. میں آپ جج صاحبان کو شامل کر سکتے ہیں, نکال کس طرح سکتے ہیں, ایک کہانی میں سمجھ نہیں آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے ان کے کیس کے اندر پہلے 9 جاجی تھے, ٹھیک ہے, 2 کو کسی طرح سے نکال دیا گیا اور پھر 7 رہ گئے. 7 میں سے 4-3 کا فیصلہ لیا گیا اور بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی. تو آج تک اس پر سر بات ہوتی ہے, آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اے جج 2 کنڈے کیویں سن. تو اس میں بھی معاملہ یہی ہے کہ سر وہ 2 نکالے کیسے, وہ کون سا قانون کون سا رول ہے, آئین کی کون سی شک ہے جو یہ اختیار دیتی ہے کہ 2 جو مرضی کاٹ دیے, ایک بھی کاٹ دیے, یہ سوال ایکچولی. تو میاں صاحب اسی پر پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اب بینچ فکسنگ کر کے آئین کو ری رائٹ کیا. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا نظام عدل دنیا میں 140ویں میں سے 129ویں نمبر پر ہے, مگر ہمارے چند معزز عزت مآب جج صاحبان بضد ہیں کہ ہم نے ہر صورت 140ویں نمبر پر ہی پہنچنا ہے, کم وقت میں, یعنی جو مرضی ہو جائے اسی 140ویں تے جانا ہے. یہ میاں صاحب نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا اور بڑا ایک یہ کیا کہتے ہیں دل گرفتگی والا معاملہ ہے کہ پاکستان کا 3 بار کا منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ عدلیہ کی صورتحال سے مطمئن نہیں ہے, بلکہ اس پر کھلے عام تنقید کر رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کم از کم 75% جو پولیٹکس ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ 90% عمران خان کلے ہی ہے نا جڑا اس عدلیہ نو دی واہ واہ کری جا رہا, یا پرویز لائی ٹیپ کریکٹر شیخ رشید رشید اٹلی ٹیپ نے جڑے کر رہے ہیں. باقی تو سارے کے سارے سیاستدان جو ہیں وہ موجودہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے زیر اثر کام کرنے والے جو ہم خیال ججز ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے میرے لیے بطور پاکستانی, کیونکہ مجھے باہر ریمیڈی جو ہے جب کبھی ملنی ہے کہ امید ہو سکتی ہے, عدلیہ ہی میرا خیال واحد فورم بچتا ہے, باقی تو سارے برہمن رل کے بھاجن کھا کھو جاندے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو فورم ہے اتنے بھی سر برہمنوں کا راج ہو گیا جے تے ساڈا پھر اللہ ہی وارث ہے, اے والا سین بنے ہیں. تو میاں صاحب ایکچولی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ معاملہ جب عدلیہ میں اس طرح کی چیزیں آ جائیں اور حالات اس حد تک خراب ہو جائے تو پھر بڑی کھلے عام گلاں ہوندی ہیں اور لوگ جو ہیں
ان کو آپ 2 ਨੂੰ ਫੜ ਲੋਗੇ, 10 ਨੂੰ ਫੜ ਲੋਗੇ, 20 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੰਦਰ कर दोगे, ठीक है। वो सर 24 करोड़ दे बोलेंगे तो सही लोग, ऐसा तो नहीं होगा कि ना बात करें। जब बहुत ज़्यादा जबर था, बहुत ज़्यादा घुटन थी, इमरान खान और जनरल फैज़ दा तूती बोलदा सी, लोकी ਜਿਹੜੇ ना साह भी उली लेंदे सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुटन का माहौल था। उसमें भी लोगों ने बात तो की, कम सुनी लोगों ने बात, लेकिन लोग बोले तो सही। मुझ खाकसार समेत काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने गल्लां ते कीतियां, सवाल तो उठाए, और अल्लाह का शुक्र है कि साबित कदम रहे, अभी भी बात तो करेंगे। जनरल फैज़ का मुझे याद आया, जो मैंने जिक्र किया तो अचानक मुझे याद आया वो फैसल वाडा अली खबर। फैसल वाडा साहब आजकल बहुत बोल रहे हैं ज़रूर। फैसल वाडा साहब ने एक आज मीडिया टॉक किया, नैब में वो पेश हुए हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो कुछ कीता कराया ना, जो कुछ कीता कराया 190 मिलियन पाउंड वाली कहानी च, वो सारा कुछ जनरल फैज़ दा है, वो मास्टरमाइंड है, और उसने ये सारा कुछ किया है। और साथ शहजाद अकबर और जनाब उदय हथ सी शहजाद अकबर नुकसान च, लेकिन इस सारी गेम में उन्होंने एक इशारा किया। आपको पता है ये जो फैसल वाडा साहब है ना, ये वैसे तो नौजवान आदमी है, लेकिन बड़ी राज़ो न्याज से वाकिफ़ हैं ये, और बड़ी इशारे करके वड्डियां वड्डियां खबरें बरीक कर देंगे। अब इसमें जो बात उन्होंने की है, मैं सच्ची बात है कि उस बात को एज इट इज़ लेते हुए थोड़ी सी वजाहत के साथ आपके सामने रख देता हूँ। बाकी भाई जो कुछ किया है इन्हें किया जी, मेरे से ना पाना, मैं आपको वो बताने लगा हूँ। उन्होंने ये कहा है, जुमला सुन लें, मेरे पास जो खबर है वो कहते हैं कि पुराने इमरान खान ने जो सिखाया वो फ़र्ज़ आज पूरा कर दिया, अब तक जिम्मेदारी का मुजाहरा करता आया हूँ, मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं कहता, आज पहला कदम उठा लिया है, अब मैं बहावलपुर और चकवाल से होता हुआ कोयटा में रुकूंगा। ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है सर, इसकी अब मैं समझाऊँ वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। बहावलपुर में जनरल फैज़ साहब जो हैं वो रहे हैं कोर कमांडर के तौर पे, चकवाल के वो रहने वाले हैं, कोयटा में तो कभी नहीं रहे वो। कोयटा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कोयटा च की है, याद करें, किसी ने ये कहा था कि जनाब उस वक़्त वड्डे उहदे ते सी कि भाई जनरल आसिफ गफूर साहब की बात कर रहा हूँ, आजकल वो कोयटा में है ना, तो मुझे लगता है कि उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और चूँकि बात कोर कमांडर्स की हो रही है, बात प्रोजेक्ट इमरान में इन्वॉल्व लोगों की हो रही है, और बात हो रही है जनाब कि ये जो जनरल फैज़ साहब हैं, इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का सारा मास्टरमाइंड है सी, ठीक है। और वहाँ से वो बात करते करते अचानक आए हैं, बहावलपुर उनकी लास्ट पोस्टिंग थी, उसके बाद वो आए हैं जनाब इस तरफ के ये जो हैं अपना चकवाल से होता हुआ मैं कोयटा रुकूंगा। तो इसका मतलब क्या है? आसिफ गफूर साहब जो हैं वो DG/ISPR रहे हैं और आजकल वो कोयटा में तैनात हैं, तो क्या अब आसिफ गफूर साहब की बारी आने लगी है? क्या जनरल फैज़ हमीद की गर्दन के गिरद पूरा फंदा फिट हो गया है? एड्डियां खुल के फैसल वाडा दी गल्लां जड़ियां ना सर, वो मतलब है कि आसान आदमी नहीं गा, ऐसा नहीं है भोला या नहीं गा करैक्टर के जो मुंह में आया वो कह दिया, ऐसा नहीं है। बड़े समझदार आदमी हैं, जो बातें करते हैं वो सर पूछ दस के पूरा हिसाब किताब ला के इंज नाप तोल के इशारे निज़ाम के तहत वो बोलते हैं, तो इशारे बड़े सख्त हैं, बड़े खौफनाक इशारे हैं। पता नहीं अब ये किस तरफ बातें जाएंगी। गल्लां ततहीर का अमर तो शुरू है, हो सकता है कि कोयटा तक वो अमल पहुंच जाए, मैं अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है। मैं इसकी जो अपना फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू है उससे अंदाज़ा लगा कर ये बात कह रहा हूँ। तो सर अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान में ततहीर का अमल शुरू हो चुका है और बहुत पासे ततहीर का अमल होएगा, बड़े पासे सफाइयाँ होनियां पाएन। बस तुसी वेखदे जाओ, ऐसे ऐसे वाक़यात होंगे कि देखने वाले जो हैं और सुनने वाले जो हैं वो कानों में उंगली देंगे और देखने वाले जीभ जी दंदा थले लड़गे। इस तरह के वाक़या जिहड़े ना वो एक्सपैक्टेशंस ने कि इस तरह के हो गए। अब
کب ہوں گے وہ جس سپیڈ نال ہو رہے ہیں لگتا ہے اگلے 2-4-5 دنوں ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی انتظار کرتے ہیں تب تک آپ بھی اور میں بھی. لیکن آپ لوگ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.